الحمد لله كفى والسلام على عباد الله الذين اصطفى أما بعد فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة صدق رسول النبی الکریم۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو جس طرح ایک معزز، مکرم، محترم، اعلیٰ، عرفہ پیغمبر عطا فرمایا ہے، تو اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے حرم میں جتنی بھی ازواج مطہرات آئی ہیں ان کے بھی مقام اور مرتبہ کوئی کم نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر کی بیوی بن جانا یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور جو پیغمبر کی بیویاں بن گئی ہیں اس کا شرعی اعتبار سے ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہم سب کی مائیں ہیں۔ عربی میں اس کو کہا جاتا ہے امہات المؤمنین، مومنوں کی مائیں۔ 1400 سال سے آج تک، آج سے لے کر قیامت تک ہم سب کی وہ مائیں ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام جیسے پاکیزہ، آپ کی ازواج مطہرات بھی پاکیزہ۔ ایک مرتبہ آپ کی ایک زوجہ مطہرہ پر کچھ لوگوں نے الزام لگا کر بدنام کرنے کی کوشش کی، تو اس کی صفائی آسمان سے آئی، زمین سے نہیں کہ جی 50 لوگ کھڑے ہو گئے ان کی صفائی دینے کے لیے، نہیں، آسمان سے اس کی صفائی آئی۔ نبی جی معاملہ کچھ نہیں ہے، معاملہ اصل میں بدنام کرنے والا ہے۔ تو آپ کی بیویاں سب پاکیزہ، اور جو ایک مرتبہ نبی کی حرم میں آ جائے، نبی کی نکاح میں رہے، پھر نبی کا وصال ہو جائے، تو آپ کے بعد آپ کی ازواج سے کوئی نکاح اس لیے نہیں کر سکتا کہ اب وہ ماں ہے اور ماں سے نکاح، اس لیے وہ ازواج مطہرات امہات المؤمنین ہی ہیں، کسی اور کی وہ بیوی نہیں بن سکتی۔ اس پر اور بھی بہت سارے مسائل ہیں کہ نبی کے انتقال کے بعد نبی کی بیویاں وارث بنتی ہیں یا نہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری ایک سامان ہے، چیز ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی تمام چیزوں میں بہترین نیک صالحہ بیوی ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، نیک صالحہ بیوی ہے دنیا کی تمام چیزوں میں بہتر۔ اب وہ بیوی نیک صالحہ ہونی بھی چاہیے۔ نیک صالحہ کا مطلب کم سے کم 2 چیزیں اس کے اندر ہو، کم سے کم اللہ کے حقوق ادا کرتے ہوں، 5 اوقات کی نماز، اور جو موقع محل کی عبادات ہیں، سال بھر کی جو عبادات ہیں اس پر مکمل اترنا۔ دوسرا، شوہر کی فرما برداری کرنا۔ نبی نے کیا فرمایا؟ سجدہ کرنا کسی کو جائز نہیں۔ اگر کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنا درست ہوتا تو میں بیویوں سے کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، اتنا مقام ہے بیویوں کا شوہر کا۔ تو مرأۃ الصالحہ، نیک بیویاں جن کی نیکی دیکھ کر شوہر شرما جائے، کیا کرے؟ نیک اتنی ہو بیوی کہ شوہر شرما جائے۔ کیسا شرما جائے؟ بیوی اتنی نیکی کرے کہ شوہر کو دعوت دے، فجر میں بیوی شوہر کو اٹھائے، بیوی تلاوت کا پابند ہو، شوہر تلاوت نہیں کرے گا، ہو نہیں سکتا ہے۔ عورت میں اگر دینداری آ جائے نا تو گھر کا ماحول آٹومیٹک بہترین ہو جاتا ہے۔ مرد اگر دیندار ہے اور گھر میں دینداری نہیں ہے، ماحول درست نہیں ہو پاتا ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت ترجمے کے ساتھ بیوی کو کرنے بولے،
پھر پتہ چلے گا کہ بیوی کتنی اچھی ہے. تو نیک صالحہ بیوی دنیا کی چیزوں میں سب سے بہترین ہے. ایک اور حدیث ہے، پہلی حدیث مسلم شریف کی تھی، یہ حدیث بخاری شریف میں، اربع من السعادہ، 4 چیزیں نیک بخت ہیں، خوش بخت ہیں. المرأۃ الصالحہ، نیک صالحہ بیوی، والمسکن الواسع، وسیع کشادہ گھر، کشادہ گھر، والجار الصالح، نیک پڑوسی، والمرکب الحنی، خوبصورت تیز رفتار سواری. جس کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں وہ خوش قسمت انسان ہے. یاد رہی 4 چیزیں، نیک صالحہ بیوی، وسیع کشادہ گھر، اور نیک پڑوسی، اور اپنی سواری. جس کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں نبی فرماتے ہیں کہ وہ خوش قسمت انسان ہے. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. بہرحال بات چل رہی ہے مرأۃ الصالحہ کی، اور ہم عنوان اس اعتبار سے طے کرتے ہیں کہ ازواج مطہرات پر آج بات کرتے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بہت بہترین تفصیلی کلام ہو جاتا ہے، لیکن ازواج مطہرات پر تفصیلی کلام بہت کم ہو پاتا ہے. اگر نبی روحانی باپ ہیں تو نبی کی ازواج مطہرات ہماری روحانی مائیں ہیں. اگر نبی کی زندگی کو ہم بولتے ہیں تو ازواج مطہرات کی زندگی کو کیوں نہیں بولنا؟ کیوں نہیں بولنا؟ اگر نبی کی زندگی پڑھتے ہیں تو ازواج مطہرات کی زندگیاں کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ چونکہ ازواج مطہرات وہ خوش نصیبہ خواتین ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت اور جلوت دونوں اوقات سے علم حاصل کیا ہے. خلوت کس کو کہتے ہیں؟ ایک ساتھ رہ کر. جلوت کس کو کہتے ہیں؟ باہر رہ کر. مردوں کا کیا حال ہے؟ وہ صرف باہر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اندر گھریلوی زندگی اور معاشرتی زندگی ایک ازواج مطہرات اپنی نگاہوں سے دیکھتی ہیں، پھر اس کو نقل کرتی ہیں اور اس کو بولتی ہیں. اس لیے ان کی زندگیاں بھی ہمارے لیے بہت ہی زبردست نمونہ ہے، قابل عمل ہے. حضور پاک علیہ السلام کی کتنی بیویاں ہیں؟ بولتے بھی جائیں تاکہ ہم بیدار بھی رہوں، متوجہ بھی رہیں، مذاکرہ بھی ہو جائے. 11 بیویاں ہیں. کتنی؟ سب سے پہلے ہم نام گنا دیتے ہیں، اور یہ نام ہم خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں. یہ پیغام یاد رکھیں، کریں گے انشاءاللہ. جس طرح یاد کراتے ہیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، ایک سانس میں 5 سال کا بچہ بول دیتا ہے. ان کو بولیے محرم، صفر، ربیع الاول بولو، ہم نے یاد ہی نہیں کرائے. قصور کس کا ہے؟ بچے کا یا میرا؟ اسی طرح ازواج مطہرات کے نام آپ خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، بیوی کو بھی یاد کرائیں. پہلی بیوی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری ہے حضرت سودا رضی اللہ عنہ، تیسری ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، چوتھی ہے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، پانچویں ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ، چھٹی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ساتویں ہے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، آٹھویں ہے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ، نویں ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، 10ویں ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، اور 11ویں ہے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ. کتنی ہو گئی؟ یہ نا 11 ہو گئی. اب ہم ایک طرف سے تھوڑا تھوڑا کلام کرتے ہیں پورے 11 پر. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک نیک سیرت، پاک طبیعت، پاک طبیعت، پاکیزہ خاندان اور پاکیزہ ذہن و دماغ کی خاتون تھی. ان کا نکاح پہلے ہوا تھا، مگر جب وہ یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ 2 شوہروں کے پاس سے گزر کے آئی ہے. جب 2 شوہروں کے پاس سے گزر کے آئی تو اب نکاح کرنے کا ارادہ اور دلچسپی ٹوٹل ختم ہو گئی دل سے. انہوں نے پوری توجہ اب 2 چیزوں کی طرف رکھی. پہلے شوہروں سے جو بچے تھے جو ان کے تحویل میں ان کی پرورش کرنا، اور سب سے بہترین مرکز اس کی زندگی کا ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنا.
بزنس پر، تجارت پر پوری توجہ انہوں نے مرکز کر دی، اور بڑی تعداد میں یعنی بھاری رقم لگا کر کے وہ باضابطہ بزنس کرتے تھے، اور ان کا تجارتی قافلہ ملک شام تک جاتا تھا، بڑا منافع لے کر کے آتا تھا۔ وہ مکہ کی ایک امیر ترین خاتون شمار ہونے لگی۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے سرداروں کی اولادوں نے ان کو نکاح کا پیغام دیا، لیکن انہوں نے سر ہلا دیا کہ نہیں، اب مجھے نکاح کا اور کوئی ارادہ نہیں ہے۔ بات سے بات، زمانہ سے ایام گزرتے گئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ پارٹنرشپ میں بزنس کے لیے مال دیا انہوں نے، اور جانا کہاں تھا؟ ملک شام۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پارٹنرشپ کی بزنس طے ہو گئی، مگر انہوں نے اپنے غلام کو ساتھ میں دیا، حضرت خدیجہ نے غلام کو ساتھ میں دیا، چونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے حسین جمیل نوجوان، امانت دار نوجوان اس وقت پورے مکہ کی سرزمین پر مشہور ہو چکے تھے کہ حضرت خدیجہ نے سوچا کہ ان کو ایک مرتبہ تجارت کے لیے استعمال کر کے دیکھتے ہیں، اور اس کا نفع یہ ہوا کہ جو اتنا سرمایہ جتنا پہلے اور ایام میں زمانوں میں وہ کسی کے ساتھ لگا کر نفع کماتی تھی، اتنا ہی سرمایہ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے لگایا اور ملک شام تجارت کے لیے بھیجا، تو اور لوگوں نے جتنا بینیفٹ منافع دیا اس سے 2 گنا منافع نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا کے دیا۔ یہ حیران ہوئی، سرمایہ تو اتنا ہی ہے، مثال کے طور پر پیسے 1 لاکھ ہی ہیں، انہوں نے اتنا دیا، انہوں نے اتنا دیا۔ جیسا مکہ کی سرزمین میں اس نوجوان کی امانت داری اور صداقت مشہور ہے، یہ تو ہم نے نظروں سے دیکھ لیا ابھی ان کے ساتھ معاملات کر کے۔ پھر جو غلام کو اس نے ساتھ میں کیا تھا، اس غلام نے سفر کے عجیب عجیب حالات بیان کیے، ہم نے ان کے ساتھ یہ کرامت دیکھی، ہم نے ان کے ساتھ یہ بہتر چیز دیکھی، ہم نے ان کے ساتھ یہ عجوبہ دیکھا، ہم نے یہ عجوبہ دیکھا، وہ سب بیان کر دیا غلام نے، خادم نے۔ حضرت خدیجہ اس پر ایک دم ٹھنڈی ہو گئی، ساکت ہو گئی، خاموش زبان ہو گئی کہ یہ نوجوان کوئی عام انسان مکہ کی سرزمین کا لگ نہیں رہا ہے، ان کا دل، دماغ، مزاج، کاروبار، تجارت، بزنس، لین دین، صداقت، امانت، یہ ساری چیزیں عام مکہ والوں سے یہ الگ رہی ہے، لہذا یہ نوجوان کچھ الگ لگ رہا ہے۔ اب 2 روایتیں ہیں، میں نے تازہ ترین پڑھا ہے کہ پیغام کس نے دیا، ادھر سے دلہے والوں کی طرف سے پیغام آیا یا دلہن والوں کی طرف سے؟ دونوں طرف کی ہے، محدثین مفسرین نے دونوں نقل کیا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے پیغام آیا حضرت خدیجہ کے گھر پہ۔ حضرت خدیجہ خاموش ہو گئی، بولا اس سے بہتر میری زندگی کا اور کوئی عمل نہیں ہو سکتا کہ میں رسول اللہ، اس وقت نبی بنے نہیں تھے، کہ اتنے امانت دار، خوبصورت، حسین، صادق، امین نوجوان کا میں گھر والی بن جاؤں، زوجہ بن جاؤں، اس سے خوش نصیب۔ دوسری روایت یہ بھی ہے کہ حضرت خدیجہ نے باضابطہ بھیجا ہے، اس پر میں ایک مرتبہ کچھ سالوں پہلے یہی سے بیان دے چکا تھا کہ حضرت خدیجہ نے پیغام بھیجا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بخوشی قبول کر لی۔ اب دیکھیے عمر کا ڈفرنس کتنا ہے، حضرت خدیجہ کی عمر کتنی ہے مشہور؟ 40، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کتنی ہے؟ 25۔ یہ ایک ایسی سنت ہے جو امت ادا اگر کرے تو پتھر دل پہ نہیں، پہاڑ رکھنا پڑے گا کہ اپنے بیٹے کی شادی کسی 40 سال کی دو اسٹیج کی بیوہ، اسے کوئی کرا کے دکھائے، یا کوئی نوجوان خود تیار ہو کہ ہے تو 25 سال کا نوجوان اور کسی 40 سالہ بیوہ سے نکاح کا پیغام دے، اتنا آسان نہیں ہے۔ مگر جو ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں آ گئی، اپنا پورا مال، دولت، بزنس، تجارت، ساری چیزوں کا سپروائزر نبی کو بنا دیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، اب میں جس طرح پوری زندگی آپ کے حوالے کر دیا، میری پوری ساری دولت آپ کے حوالے ہے۔ اس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی تقویت ہوئی، مگر دونوں کو، ایک طرف پیغمبرانہ صفات والا نوجوان، ان کو بھی کوئی لالچ نہیں، اور ایک طرف بیوہ 40 سالہ خاتون، ان کو بھی کوئی لالچ نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے نظام فٹ ہو رہا ہے،
یہ اللہ کی طرف سے یہ نظام فٹ ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ نے خواب دیکھا نکاح سے پہلے۔ خواب کیا دیکھا کہ چاند اتر کر ان کے آنگن میں آ چکا ہے۔ حضرت خدیجہ جس گھر میں رہتی تھی اس آنگن میں آ چکا ہے۔ چاند اتر کے آ گیا تو ان کو تعجب ہوا۔ اپنے چچیزاد بھائی پچھلی آسمانی کتابوں کے بڑے سلجھے ہوئے سنجیدہ عالم تھے، عمل عالم تھے، ان کے پاس لے کے گئے۔ ان کا نام تھا ورقہ ابن نوفل۔ ان کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی کہ بھائی میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ چاند اتر کر میرے آنگن میں آ گیا ہے۔ کہنے لگے اس کی صاف صاف تعبیر ہے کہ تو شاہ مکہ کی بیوی بنے گی۔ یہ نہیں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، شاہ مکہ کی تو بیوی بنے گی، ایسے آدمی کی بیوی بنے گی جو مکہ کا سردار ہوگا۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہے کہ میں یہ خواب پہلے ہی دیکھی تھی، لیکن جب نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا ایک امانت اور صداقت والے نوجوان کے ساتھ، تو میں نے اپنے خواب کو پورا سمجھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن گئے 40 سال کی عمر میں، تب حضرت خدیجہ نے فرمایا سچی میں حضور پاک علیہ السلام ہی چاند ہے۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب نکاح کا پیغام ہونے لگا، نکاح کا پیغام، تو حضور پاک علیہ السلام کی طرف سے 2 معتبر شخص گئے، جناب ابو طالب آپ کے زندگی اور حیات کے سپورٹر، اور ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایک اتنا خوبصورت نکاح کی مجلس تھی، اس مجلس میں ایک نئے مہمان آئے تھے اور باضابطہ اسپیشل دعوت دے کے ان کو بلایا گیا تھا۔ میں نے کل تازہ ترین پڑھا اس کو۔ وہ کون تھی؟ وہ حضور پاک علیہ السلام کی ماں تھی۔ سمجھ پائے؟ ماں کا انتقال کب ہوا؟ بچپن میں ہی ہو گیا، ابھی شادی ہو رہی ہے تو ماں کہاں ہے؟ آپ کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ، ان کے بارے پتہ چلا کہ رضائی ماں حیات سے ہے، بوڑھی ماں، ان کو بلائے باضابطہ اور اس مجلس کا خصوصی مہمان بنائے۔ حضرت خدیجہ کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ کون آئی ہے؟ ساس۔ کون آئی ہے؟ رضائی ساس آئی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ نے اپنی ساس کو پروگرام کے بعد جب روانہ کیا 40 بکریاں انعام میں دی اور ایک اونٹ انعام میں دیا اپنی ساس کو، اور پھر بڑے پیار اور محبت سے ان کو اپنی رضائی ماں کو ان کو الگ کیا، ساس کو۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی پاک علیہ السلام کی کتنی اولاد ہے؟ 6۔ نبی پاک علیہ السلام سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ طیب، طاہر 2 بیٹے ہیں، اور بیٹیاں کون ہیں یہ بھی یاد کیجئے، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت پیاری فاطمہ، حضرت فاطمہ۔ طیب طاہر کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا، الحمدللہ یہ نسل چلی۔ بہرحال تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے یہ اولاد ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام کا گھرانہ ایک دم جگمگانے لگا خوشی سے۔ چنانچہ زمانہ گزرتا گیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو گئی۔ کتنی ہو گئی؟ 40 سال ہو گئی۔ تو آپ بار بار غار حرا میں جاتے تھے، بار بار غار حرا میں جاتے تھے، اور کئی کئی دن وہاں ٹھہر جاتے تھے، توشہ باندھ کر لے جاتے تھے۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ کو یہ معلوم تھا کہ میں نے جو توشہ دیا ہے ٹفن تیار کر کے وہ کتنے ٹائم کا ہے، 1 دن 2 دن 5 ٹائم 6 ٹائم کا۔ اس کے بعد اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نہیں آ رہے، کھانا فوراً تیار کر کے لے کے پہنچ جاتے تھے۔ اور غار حرا معلوم ہے کتنا اوپر ہے؟ آج کے ترقی یافتہ دور میں تو وہ تو سیڑھی بنا دی گئی، لفٹ بنا دی گئی، کیا کیا چڑھنے کی سہولت ہو گئی۔ اس زمانے میں سیڑھی تھی تو پہاڑ تھا۔ غار حرا تو کہتے ہیں اس کو نا، غار، پہاڑ کے کوہ کو، اس کی سوراخ کو غار کہتے ہیں۔ اندازہ لگائیے اس پہ چڑھنا آسان تھا؟ سوچئے سے جو لوگ حج عمرہ کو گئے ہیں وہ لوگ دیکھے ہوں گے کہ اس کی اونچائی کتنی ہے۔ ہم بھی الحمدللہ عمرہ کو گئے تھے، ہمارے امیر نے یہ بتلایا کہ یہاں پر 40 مالے کی بلڈنگ کھڑی ہو سکتی ہے۔ 40 منزلہ ہم تو بلڈنگ میں نہیں چڑھ پاتے ہیں۔ آج کل کی جو بلڈنگیں بنی ہوئی ہے لفٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ 40 منزلہ چڑھنا آسان ہے، وہ بھی سیڑھی کے ساتھ، اور جس زمانے میں سیڑھی نہیں تھی کیسے چڑھے تھے؟ اور کمال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی جنون میں چڑھے تھے کہ آپ کا ذہن و دماغ کسی اور عالم میں تھا۔
کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے پیغمبر بننا تھا، تو پہلے ہی اللہ پاک نے نورانیت اور روحانیت آپ کے دل دماغ پہ چھا دیا تھا۔ اس جنون میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا رہے تھے، مگر حضرت خدیجہ کیوں جا رہی تھی؟ یہ پہچان چکی تھی یہ نوجوان کوئی عام نہیں ہے، اس کے اندر کوئی الگ چیز ہے، روحانیت نورانیت کچھ الگ چیز ہے، اس لیے وہ محبت کھینچ کر لے جاتی تھی، کھانا تیار کر کے لڑکتے ہوئے ٹائم پہ پہنچ جاتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں بیوی، کیا کہتے ہیں؟ اتنی 5 سا بیوی۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ گھر پہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے آ گئے، کہنے لگے خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے خطرہ لگ رہا، میں نے ایسا ایسا دیکھ کے آیا۔ وہ حضرت جبریل علیہ السلام جو پہلی وحی لے کر آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہاں تک نازل ہوئی، علم الانسان ما لم یعلم تک نازل ہوئی آیات، تو کانپنے لگے۔ تو حضرت خدیجہ نے آپ کو کمبل اڑا دیا، اور آپ نے جو تسلی کے الفاظ کہے یہ حضرت خدیجہ کا کمال ہے۔ تسلی کے الفاظ کیا کہے؟ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ تسلی کے الفاظ کیا کہے؟ آپ تو صلہ رحمی کہتے ہیں کرتے ہیں، آپ کیسے ضائع ہو جائیں گے؟ آپ تو سچ بولتے ہیں، آپ کو اللہ کیسے ضائع کرے گا؟ آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں، اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا؟ آپ تو مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا؟ کمزوروں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا؟ یہ سارے الفاظ حدیث میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا۔ اس کو کہتے ہیں بیوی۔ تسلی کے الفاظ دیکھیے، یہ حضرت خدیجہ کا کمال ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ رشک مجھے خدیجہ پر آتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخیر عمر تک ہمیشہ حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے رہے، حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے رہے۔ ایک مرتبہ گھر میں گوشت بنا تھا، تو تھوڑا سا ایک پیالے میں ڈال کے ایسا لپیٹ کے فرمایا اس کو ان کے گھر پہ دے کے آؤ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ وہ ہے کون؟ کہنے لگا میرے خدیجہ کی سہیلی۔ کیا بولے؟ میرے خدیجہ کی سہیلی ہے، میری خدیجہ کا تو انتقال ہو گیا ہے، میرے خدیجہ کی سہیلی ہے، ان کے یہاں تھوڑا گوشت پہنچا کے آؤ۔ یہ بھی ہے روایات کے اندر کہ قربانی کے موقع پر ایک حصہ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے لیے نکالا جاتا تھا باضابطہ قربانی کے حصوں میں، اور پھر اس کی پیکٹ تیار کر کے باضابطہ نبی فرماتے فلاں 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 کے گھر پہ الگ سے پہنچاؤ، جبکہ وہ کوئی رشتہ دار نہیں تھے کہ جن کے یہاں پہنچایا جا رہا ہے، صرف حضرت خدیجہ کی کیا تھی؟ وہ سہیلی تھی اس کے۔ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ باتوں بات میں کہہ دیا آپ کیا ہر وقت تو خالی خدیجہ خدیجہ کرتے رہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے تو کہنے لگا عائشہ ٹھنڈے دماغ سے سوچو، خدیجہ وہ میری بیوی ہے جس سے میری ساری اولاد ان سے ہوئی ہے، صرف ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ سے ہے، ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا ماریہ قبطیہ سے، تو کہتے میری ساری اولاد خدیجہ سے ہے، تو میں خدیجہ سے کیوں نہ محبت کروں؟ شیب ابی طالب میں جب میں قید میں تھا، سوشل بائیکاٹ کیا مکہ والوں نے، وہ میرے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی رہی، درختوں کے چھال اور پتے کھانے پر مجبور ہوئی، جب کہ دولت کی ریل بیل والی عورت تھی، میں اس کو کیوں نہ یاد کروں؟ پھر جب مکہ کے لوگوں نے مجھے جھٹلانا شروع کیا، وہ میرے شانہ بشانہ کھڑی رہی اور مجھے ہمت دلاتی رہی، میں کیوں نہ خدیجہ کو یاد کروں؟ جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، خدیجہ بغیر کچھ بولے ایمان لائی تھی، بغیر کسی سوال اور تذبذب کے ایمان لائی تھی، میں اسے کیوں نہ یاد کروں؟ اور میرے خدیجہ کی یہ صفت تھی کہ نماز کے فرض ہونے سے پہلے بھی 2 رکعت صبح 2 رکعت شام وہ پڑھا کرتی تھی، یہ وہ میری خدیجہ تھی۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کے تعلق سے لکھا ہے، جبریل بخاری شریف مسلم شریف دونوں میں یہ روایت ہے، کتنی معتبر بات ہے اور بہت ہی پیاری بات ہے۔ فرماتی ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک مرتبہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، اللہ کے نبی ابھی تھوڑی ہی دیر میں خدیجہ برتن میں کچھ لے کے آ رہی ہے، تھوڑی ہی دیر میں آنے والی ہے، برتن میں کچھ لے کے آ رہی ہے۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ اس میں کھانا اور پانی ہے دشت میں، وہ لے کے آ رہی ہے، میں چلا جا رہا ہوں، یہ خالی آپ کو خبر دینے آیا تھا، اللہ نے بھی ان کو سلام کہا ہے اور میرا بھی سلام کہہ دیجیے گا۔
کون کہہ رہے؟ جبریل علیہ السلام۔ اللہ نے بھی ان کو سلام کہا ہے اور میرا بھی سلام کہہ دیجیے گا۔ اور یہ کہہ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں حضرت خدیجہ آ گئے، دیکھا تشت میں کھانے کے لیے جو بھی کھانا ہو، کھانا اور پانی موجود ہے۔ اندازہ لگائیے اس پلیٹ کو حضرت خدیجہ نے کس محبت سے سجایا ہوگا کہ اس کے اس عمل پر اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر کہہ دو میرے نبی کو کہ خدیجہ کی محبت کی بنیاد پر میرا اور جبریل کا سلام ہے۔ معمولی بات ہے، خدیجہ کون ہے؟ میرا بھی سلام کہہ دیجیے گا، اور اللہ نے بھی سلام کہا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں 24 سال کچھ مہینے رہی، 65 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے قریب کافی محبت تھی نا، انتقال کے قریب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کے سر کے پاس بیٹھے ہیں تو حضرت خدیجہ کی پوری نگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کی طرف ہے، آنکھ سے آنکھ ملا کر دیکھ رہی ہے، اور حضور پاک علیہ السلام رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ تو آپ نے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر یہ فرمایا، خدیجہ اللہ کے قضاء کے سامنے میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ جہاں جا رہی ہو یہاں سے بہتر ہے، آپ جہاں جا رہی ہو وہ کیا ہے؟ یہاں سے بہتر ہے۔ اتنی بات ہو پائی اور وہ اللہ کی پیاری ہو گئی۔ جنت المعلا میں اسی سال حضرت ابو طالب کا بھی، چچا کا بھی انتقال ہوا تھا۔ شدید غم ہوا نبی پاک علیہ السلام۔ یہی وجہ ہے عربی حدیث کی کتابوں میں اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال۔ انتہا درجے کا، اعلیٰ درجے کا سپورٹر چچا ابو طالب کا انتقال، اعلیٰ درجے کی سپورٹر رفیق حیات حضرت خدیجہ کا انتقال۔ نبوت کے 10ویں سال 10 رمضان میں آپ کا انتقال ہوا۔ جنت المعلا میں حضرت خدیجہ کی تدفین ہوئی۔ ایک زوجہ، اب ہے 11 زوجہ۔ اب ہم ایک اور زوجہ حضرت عائشہ پر بات کرتے ہیں، ورنہ وقت کافی لمبا ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ پر بات کرتے ہیں، یہ آپ کی دوسری زوجہ مطہرہ، سب سے کم عمر، ہجرت سے قبل 6 سال قبل، یعنی ہجرت سے قبل 6 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا، حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا۔ ہجرت کے بعد 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی۔ ہجرت سے قبل نکاح ہو گیا تھا، رخصتی ہوئی ہے ہجرت کے بعد۔ یہ میں لکھا ہوا ہے میرے پاس، اس لیے ذرا میں وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ نکاح ہوا ہے آپ کا ہجرت سے پہلے اور رخصتی ہوئی ہے ہجرت کے بعد۔ جب رخصتی ہوئی ہے تو اس وقت آپ کی عمر کتابوں میں 9 سال لکھا ہے، لیکن اس میں شدید اختلاف ہے۔ میں نے 17 سے 18 سال تک بھی، یہ کل ہی تازہ ترین پڑھا ہے میں نے۔ بعض محدثین مورخین سیرت نگاروں نے حضرت عائشہ کی عمر 17 سال اور 18 سال بھی لکھا ہے، مگر 9 سال عام کتابوں میں مشہور ہے۔ بہرحال یہ بڑی ذہین بچی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، اور بڑی فقاہت، ثقافت، ذہانت اور کے اعلیٰ معیار پر قائم تھی، اعلیٰ معیار پر۔ کوئی بات سن لیتی برابر اس کو یاد رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم میں جتنے سال بھی وہ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو انہوں نے منظم انداز میں محفوظ کیا ہے اور اس کو نقل کیا ہے۔ اجلائے صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام مسئلے کا دریافت کرنے کے لیے حضرت عائشہ کے پاس آتے، کسی مسئلے میں اٹک جاتے صحابہ تو اماں کے پاس پوچھنے کے لیے آتے، اور اماں اچھا آسانی کے ساتھ بتا دیتی کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے، اور تمام صحابہ کرام اس کو مانتے بھی تھے۔ اب حضرت عائشہ کی ابا کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر۔ امی کا نام کیا ہے؟ یہ ہوا مسئلہ۔ امی کا نام ہے، حضرت عائشہ کی امی کا نام ہے ام رومان۔ ام رومان، ان کا جب انتقال ہوا تو جب حضرت عائشہ سے نکاح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بنی؟ ساس بنی۔ ان کا جب انتقال ہوا نا تو انتقال کے قریب بھی نیکیوں کی وجہ سے ان کے چہرے پر عجیب نورانی تھی، بہت حسین خوبصورت چہرہ انتقال کے ٹائم۔ تو قبر میں جب اتار رہے تھے ان کے قریبی لوگ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے کنارے پہ کھڑے ہو کر ایک بات کہی تھی، میں نے اس کو نقل کیا ہے۔ من سرہ ان ينظر الى امرأة من الحور العین فلینظر الى هذه فلینظر الى ام رومان۔ کسی کو اگر جنت کی حور دیکھنا ہو دنیا میں تو ام رومان کو دیکھ لو کہ دنیا سے آخرت کو چلی جا رہی ہے۔ تو بہترین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی منظر کشی کی ہے۔ حضرت عائشہ چونکہ چھوٹی تھی نا،
کیونکہ ہم حضرت عائشہ کی بات کر رہے ہیں، چھوٹی تھی، نکاح کے بعد بھی وہ گڑیوں سے کھیلتی رہتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ کھیل رہی ہے. تو ایک گھوڑا ہے، گڑیا گھوڑا ہے اور اس کے پر ہیں. تو نبی نے ازراہ محبت یہ فرمایا، عائشہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ گھوڑا ہے. تو نبی نے فرمایا گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے. تو حضرت خدیجہ نے برجستہ جواب دیا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے تو پر تھے. اس پر نبی پاک علیہ السلام مسکرائے. اتنا حاضر جوابی بچپن سے ہی کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے تو پر تھے باضابطہ. اس پر نبی پاک علیہ السلام. حضرت عائشہ کا ایک لقب ہے نجیب الطرفین. نجیب الطرفین کا مطلب ان کی زندگی کے دونوں حصہ پاکیزہ. مطلب یہ طرفین دو طرف، ایک ہے شادی سے پہلے کی زندگی، ایک ہے شادی کے بعد کی. شادی سے پہلے کی زندگی بھی بڑی حسین، جس کی ماں جنت کی حور ہو، بچے کی پرورش کیسی ہوگی؟ تو پہلے کی زندگی بھی بڑی پاکیزہ اور حسین، خوبصورت، نورانی، دینداری، تقوی والی. اور نکاح کے بعد تو نبی کے پاس ہے. تو اس کو کہتا ہے نجیب الطرفین، دونوں طرف کی پیاری بچی. اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ خواب دیکھا. حضرت نے خواب انہوں نے دیکھا نہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے. سنیے گا، زبردست بات ہے. بتاؤ. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں وہ خوش نصیب خاتون ہوں، میری منگنی اللہ نے کیا ہے. کیسے؟ وہ اس طرح کہ جبریل علیہ السلام نے میری تصویر سبز ریشم کے غلاف میں لپیٹ کر اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا. اور جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ عائشہ کی تصویر ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے تصویر، یہ آپ کی دنیا اور آخرت کی بیوی ہے. آپ کی دنیا اور آخرت کی بیوی ہے، اللہ کی طرف سے یہ تصویر بھیجی گئی ہے. نبی فرماتا ہے آمنا صدقنا. کیا فرماتا ہے؟ آمنا، میں آپ کی بات کی تصدیق بھی کرتا ہوں اور بس پر میں ایمان بھی رکھتا ہوں. آپ کی دنیا اور آخرت کی بیوی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا نکاح ہو جائے ان کے ساتھ تو پھر طلاق دینے کی بھی اجازت نہیں، تاکہ آخرت میں آپ کی ہی بیوی رہے. طلاق دے کر علیحدہ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں، دنیا اور آخرت کی آپ کی یہ بیوی رہیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے ایک اور حدیث ہے کہ انہوں نے خود خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام سے نکاح سے پہلے دیکھا کہ حضور پاک علیہ السلام نے ایک چاند اتر کر میرے گود میں آ گیا ہے. تو میں نے اس کی تعبیر اپنے ابا سے پوچھی کہ ابا یہ ہے. تو ابا خاموش ہو گئے، کہنے لگے اس کی تعبیر اس سے پہلے حضرت خدیجہ کو کسی نے دے دی ہے. اس کی تعبیر حضرت خدیجہ کو کہ چاند انگن میں اور گود میں آ کر کے اتر جائے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ کسی شہنشاہ کی آپ بیوی بنیں گے. اور ہوا کیسے؟ ایسی سیٹنگ ہوئی کہ حضور پاک علیہ السلام کی کیا بن گئی؟ یہ زوجہ بن گئی. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ خواب تو میں نے دیکھ لیا اور نبی سے میرا نکاح بھی ہو گیا، لیکن چاند میرے گود میں اترا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، وفات ہوئی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے ران پہ رکھا ہوا تھا. تب میں سمجھ گئی خواب کی مکمل تعبیر کہ چاند کے گود میں اترنے کا مطلب کیا ہے. پریکٹیکلی عملی انداز میں نے اس کو دیکھ لیا. وہ فرماتی ہیں میں وہ خوش نصیب خاتون ہوں کہ میں ادھر سوئی ہوں، ادھر نبی سوئے ہیں. میرے سوتے ہوئے جبریل علیہ السلام میرے بازو میں نبی پر وحی اتار رہے ہیں. نبی کے متعلق حدیث میں ہے نبی کی آنکھیں سوتی ہے، نبی کا دل نہیں سوتا ہے. تنام، نبی خود فرماتے تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا. کہتے ہیں میں وہ خوش نصیبہ خاتون ہوں میرے بستر پر وحی آئی ہے. میں وہ خوش نصیبہ خاتون ہوں کہ جب وحی کا ماحول بنتا ہے تو فرشتے پورے گھر کو گھیر لیتے ہیں. تو میرے گھر کا پہرہ دار کون ہے؟ اللہ کے فرشتے ہیں. میں وہ خوش نصیبہ خاتون ہوں، میرے اوپر لوگوں نے تہمت لگانے کی کوشش کی تو اللہ پاک نے آسمان سے میری براءت نازل کی ہے.
اور میں وہ خوش نصیبہ خاتون ہوں کہ مرض الوفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک مانگا کہ مجھے مسواک کرنا ہے، تو مسواک جب لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اتنے بالکل بدن کے اعتبار سے کم نڈھال ہو چکے تھے کہ مسواک چبانے کی بھی آپ کو طاقت نہیں تھی، تو بازو میں بیٹھی حضرت عائشہ نے اشارہ کر کے کہا یا رسول اللہ میں چبا کے دوں؟ کہ ہاں چبا کے دو۔ حضرت عائشہ نے اس کو چبا کے دیا اور نبی کے منہ میں دیا۔ کہتے ہیں آخری وقت میں میرا لعاب نبی کے لعاب میں جا کر ملا ہے، میں وہ خوش نصیبہ خواتین ہوں۔ ایک اور واقعہ نقل کیا گیا ہے باضابطہ معتبر کتابوں میں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر گھوڑے پر تشریف فرماتے اور حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں، ان کی شکل میں جبریل علیہ السلام آتے تھے، ان کی ہی شکل میں آتے تھے۔ کہیں پر بھی اچانک حضرت دحیہ کلبی، مثال کے طور پر یہ مجلس میں ان کو نہیں رہنا چاہیے تھا، لیکن اس مجلس میں پتہ چلا بیٹھے ہیں، تو وہ نہیں بیٹھے رہتے تھے، وہ جبریل علیہ السلام تو گھوڑے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ بھی گھوڑے پر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے دحیہ کلبی کے گھوڑے کے بال کو اس طرح سنوار رہے ہیں اور حضرت عائشہ چپکے سے دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے اور آ گئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات چیت چل رہی تھی باہر؟ آپ بھی گھوڑے پہ بیٹھے اور ان کے گھوڑے کے بال آپ سنوار رہے تھے حضرت دحیہ کلبی کے۔ کہنے لگے نہیں، وہ جبریل علیہ السلام تھے، کچھ بات چیت چل رہی تھی۔ کیا تو جبریل علیہ السلام تھا۔ عائشہ تم نے دیکھ لیا؟ تو اللہ کے نبی میں نے دیکھ لیا، کتنے پیار سے آپ لوگ بات کر رہے تھے، میں بھی سمجھ رہا تھا کیا بات چل رہی ہے، سمجھ رہی تھی کہ کیا بات چل رہی ہے۔ تو وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جس سے بات چیت چل رہی تھی۔ ایک مرتبہ دیکھیے حضرت عائشہ کے خصائل دیکھیے، ان کی خصوصیات اور خصائل۔ ایک خستہ حال عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ کے گھر پہ آئی تو دو بچے کو، چھوٹے معصوم بچے کو پکڑ کے لے، ایک دم خستہ حال غریب، پتہ نہیں کئی ٹائم سے بھوکی ہے، آ کے سوال کر لیا عائشہ گھر میں کچھ ہے تو دو۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے تلاش کیا تو 3 کھجور ملی، تو میں نے ایک کھجور ایک بچے کے ہاتھ میں دی، ایک کھجور ایک بچے کے ہاتھ میں، ایک کھجور ماں کو تھما دیا کہ یہ 3 کھا لو اور کچھ نہیں ہے۔ تو 2 بچوں نے جھٹ سے اپنے کھجور کھا لیے چونکہ بھوکے تھے، اور جھٹ سے دونوں کھانے کے بعد ماں کی کھجور کی طرف لپکے۔ ماں ہوتی ہے، کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے آدھا اس کو دیا اور آدھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میری آنکھوں سے آنسو جھلک گئے، منظر دیکھ کے رہا نہیں گیا، گھر میں کچھ ہے بھی نہیں کہ میں اور کچھ زیادہ دوں۔ وہ چلی گئی اپنے دونوں بچوں کو لے کر کے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو میں نے روتے ہوئے اس کا تذکرہ کیا، یا رسول اللہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے، آج میں نے عجیب منظر دیکھا ہے، اتنی بھوکی خستہ حال، 2 کھجور 2 بچوں نے کھا لیے، ماں کے کھجور کی طرف بچے لپکے، ماں نے اپنی کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے بچوں کو دے دیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل بھر آیا، فرمایا عائشہ جلدی باہر جاؤ اس عورت کو تلاش کرو، جہاں بھی مل جائے کہنا محمد رسول اللہ نے تم کو جنت کی بشارت دی، محمد رسول اللہ نے تم کو جنت کی بشارت دی ہے۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے، حضرت عائشہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جھگڑا ہو گیا، میاں بیوی میں انبن ہو ہی جاتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہو ہی جاتا ہے، تو کسی بات میں تھوڑی سی بات چیت ہو گئی تو حضرت عائشہ نکل کے چلی گئی ابا کے پاس، عام طور پر ہوتی ہے نا عادت، تھیلا اٹھائے بیگ چلا میکے، تو چلی گئی ابا کے پاس، ابا کو جا کے کہنے لگا ابا دیکھو ایسا ایسا جھگڑا ہو گیا ایسا، تو ابا ہاتھ پکڑ کے لے کے آئے، تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے، کچھ بولے نہیں، بولا بیٹی بتاؤ کیا ہوا، بیٹی بتاؤ کیا ہوا۔ طریقہ کیا ہوتا ہے اگر اس طرح کا جھگڑا ہو اور لڑکی والے چلے جائیں تو دھڑا دھڑ بولنا شروع کر دیتے ہیں، یہ سمجھ کے رکھا ہے تو، یہ سمجھ کے رکھا ہے تو، ایسا۔ حضرت ابوبکر خاموش اور بیٹی سے کہہ رہے بیٹی کیا ہوا، کہ ابا یہ تو چھوٹی 9 سال کی بچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اخیر عمر تک جا پہنچے ہیں، آپ 56 سال سے زائد آپ کی عمر ہے۔ تو حضرت عائشہ کو ابا انہوں نے یہ کہہ دیا، میرے کو یہ کہہ دیا۔ تو حضرت ابوبکر کی کہاں ہمت کہ نبی سے یوں کہے کہ اللہ کے نبی آپ نے ایسا کیوں کہا۔ یہ سب سننے کے بعد اپنی بیٹی کے اوپر اس طرح ہاتھ اٹھایا، ادب مارے نہیں جسے چمکانے کے لیے اٹھاتے ہیں، ایسا مار اٹھایا، تو بچی کیا سمجھی کہ ابا ماریں گے، دوڑ کے بھاگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کرتا کے نیچے چھپ گئے،
دامن جو رہتا نا کرتا کے نیچے ایسا چھپ گئے. تو نبی مسکرائے اور کہنے لگے جھگڑا ہوا تو چلی ابا کے پاس, ابا مارنے چلی تو چھپنے کہاں آئی؟ ابا مارنے چلے تو چھپنے کہاں آئی؟ تو حضرت عائشہ کا جواب سنیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علاوہ میری جائے پناہ ہی کہاں ہے, میں آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں. تو جھگڑے ہو ہی جاتے ہیں, لیکن انداز دیکھیے محدثین نے نقل کیا ہے ان چیزوں کو باضابطہ. ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ایام میں آپ اکثر بیمار رہتے تھے, طبیعت خراب رہتی تھی. اس پر حضرت عائشہ کو ٹینشن رہتا تھا, کیونکہ آخری ایام میں تھے. تو حضرت عائشہ کے سر میں کافی درد ہوا, ان کے سر میں کافی درد ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر میں ہی گفتگو کر رہے ہیں, بستر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں اور حضرت عائشہ کے سر میں درد ہے. تو نبی نے مذاق سے یہ کہا, عائشہ اگر مجھ سے پہلے تو اللہ کی پیاری ہو گئی, بات دیکھیے, اگر تو مجھ سے پہلے اللہ کی پیاری ہو گئی تو تمہارا غسل میں دوں گا, تجہیز و تکفین میں کروں گا, جنازہ میں پڑھاؤں گا, قبر میں اتاروں گا, تو کتنی خوش نصیبہ ہے. تو حضرت عائشہ مسکرائے اور اگلا جملہ سنیے کتاب میں جو لکھا ہوا ہے, یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے, آپ میری موت کے انتظار میں ہیں, میں مر جاؤں گا تو پھر دوسری بیوی آپ لا کے یہاں سلائیں گے میری جگہ پہ. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب مسکرائے, خوب مسکرائے. یہ دل لگی کی بات تھی, کتابوں میں نقل کی گئی ہے باضابطہ. اس کے چند روز کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا, وصال ہو گیا. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باضابطہ اس کو نقل کیا ہے. ہم آخری بات عرض کرتے ہیں کہ علمی اعتبار سے بھی بڑی فقیہہ تھی. 2210 حدیثیں حضرت عائشہ سے مروی ہے. بخاری شریف میں کئی حدیثیں مسلم شریف کے اندر ان کی موجود ہے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مائیں ہمارا آپ کو عطا. اب آخری سوال اور درخواست یہ ہے کہ اگر اتنی اعلیٰ درجے کی مائیں ہیں تو ہم نے اپنی ماؤں کو پڑھا ہے کبھی؟ بولے یہ ہمارا قصور ہے, اپنی ماؤں کو پڑھنا چاہیے. ازواج مطہرات کی کتابیں پڑھیے خرید کر, ایک طرف سے پوری 9 ازواج مطہرات کو پڑھ ڈالیے تو پتہ چلے گا کہ میری ماں کی صفات کیسی تھی. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ایک بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ ظاہر کرے گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا